بات کو سمجھ گئے، اور یہ 7 کتابوں کی جو میں نے مثالیں دی ہیں، اس سے یہ آپ پر بالکل واضح ہو گیا کہ ملا جلالی جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ کلیئر نہیں ہوتا. اتنی بات آپ پر واضح ہو گئی اتنے دلائل کے ساتھ اور ان براہین کے ساتھ. اس میں نے کوئی کچی بات نہیں کی، کوئی بربنیاد مخالفت بات نہیں کی جو جلالی کرتا ہے، کوئی بربنیاد بغض بات نہیں کی. میرا فرض صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ تصویر واضح کر دوں کہ جلالی کیا ہے اور شیخ الاسلام کیا ہے. یہی مسئلہ، نفس مسئلہ کو نہیں سمجھا، یہی اختلاف اس مسئلے میں ہوا جو آج کل چل رہا ہے، سلمان تاثیر کے قتل کا. ممتاز قادری کو غازی جو انہوں نے بنا دیا ہے، ٹھیک ہے اس کے جذبات تھے، اس نے کیا، ہمیں نہیں ہے. تو مطلب بات گستاخی رسول کی ہے ہی نہیں، بات مسئلے کی ہے ہی نہیں، بات تو ہے ہی مسئلے کی وکالت کی، نفس مسئلہ کو سمجھنے کی کہ اصل مسئلہ کیا ہے. انہوں نے بات کو مسئلہ بنا دیا ہے. ہمارا آج بھی اجماع ہے، ہمارا آج بھی یہ موقف ہے، حضور شیخ الاسلام کا موقف ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. یہ مسئلہ گستاخی رسالت کا ہے ہی نہیں، اس کو ٹھوس کے زبردستی گستاخی رسالت بنائی گئی ہے. جس طرح حدیث قسطنطنیہ میں یزید کو زبردستی ٹھوس دیا ہے نا بخشوانے کے لیے، ادھر جلالی نے زبردستی ٹھوس دیا ہے اس کو، حالانکہ یہ بات ہی نہیں ہے گستاخی رسالت کی. کون بدبخت ہو سکتا ہے جو گستاخی رسالت پر کمپرومائز کرے؟ حضور شیخ الاسلام کی ساری عمر، جلالی تو کل کا مولوی ہے نا، زاربا یہ پڑھ پہ آج آیا ہے اور اس کو ایک مسئلہ مل گیا ہے اور یہ اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے چکروں میں نکل آیا ہے. حضور شیخ الاسلام کی ساری زندگی کی جد و جہد تحفظ ناموس رسالت پر ہے، اور اس کی دلیل حضور شیخ الاسلام کی وہ کتاب ہے. یہ جو حنفی بنتے ہیں ان کی کون سی کتاب ہے تحفظ ناموس رسالت پہ؟ جلالی کی کتاب دے دی ناموس رسالت میں، میں بتاؤں اس کو ذرا، ادھر ناموس یہ بھی دیں. تحفظ ناموس رسالت پر تاریخ میں 4 کتابیں لکھی گئی ہیں. اس سے قبل آناف میں تحفظ ناموس رسالت پر کوئی کتاب نہیں ہے. حضور شیخ الاسلام نے پہلی کتاب، حنفیوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، آناف میں کوئی اس موضوع پر کتاب نہیں. اس موضوع پر آناف میں کوئی کتاب نہیں حضور شیخ الاسلام نے لکھی. اور اس میں وہ آگے آئین کی بھی بات آ رہی ہے 295 اور ساری تفصیلات آئیں گی. تو یہ دیکھیں یہ کتاب، اور ایک صاحب جلالی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے. عشق رسول ہوتا تو یہ کتاب موٹی ہوتی، اس میں دلائل ہوتے، اس میں براہین ہوتے. بات کرتے ہیں بس، اور فضول بات کو فضول کی طوالہ دیتے ہیں، اس کو ادھر رہنے دیں، اس کو فضول کی طوالہ دیتے ہیں. یہ حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے، اور جلالی نے یہ کتاب اب چھپوائی ہے. حضور شیخ الاسلام کی یہ کتاب 1985 کے دلائل ہیں اس کتاب میں، جو قانون بنوایا تھا 295C. اور پھر بددیانتی دیکھیں، ایک تو یہ بات کہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں یہ ایسے شان رسالت کا ایشو بنا کے، حالانکہ یہ شان رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشو ہی نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا جو سلمان تاثیر کے بیانات ہیں وہ گستاخی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں فعال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بس اگر کرتے ہیں تو وہ کافر ہے، نہیں کرتے ہیں تو اس کا قتل ٹھیک ہے، وہ واجب القتل، اگر نہیں کرتے تو پھر اس کا قتل غلط ہے. اتنی ایک بات ہے. انہوں نے اس کو جناب یہ گستاخ رسول ہے، انہوں نے ساری عمر عشق رسالت کے چرچے کی، اب گستاخی کی بات کرتے ہیں. عجیب بات ہے. علماء کو بھی ساتھ گمراہ کر رہا ہے، عوام کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اور پاکستانی عوام اللہ معاف کرے بیچارے سادہ ان کی سادہ طبیعتوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ. وہ عاشق لوگ ہیں نا، چونکہ سادہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا یار رسول پاک کی گستاخی، وہ سڑکوں پہ نکل آئے، انہیں پتہ ہی نہیں علمی حیثیت. یہ جلالی کی چال ہے، یہ اس کا بغض ہے، اناد ہے شیخ الاسلام سے. اسے موقع ملا، اس نے جناب اس بات کو عام کر دیا. حالانکہ یہ علماء کا مسئلہ ہے، وہ ڈسکس کریں کہ یہ آتا ہے یا نہیں آتا. اس مسئلے کو عوام میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ عوام میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک پہلو. اس بےمانی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سلمان تاثیر کے ابھی یہ جتنے اس نے جلسے کیے ہیں، مون مارکیٹ کون سی جگہ تھی؟ گلشن راوی مون مارکیٹ اور کئی جگہوں پہ جو اس کے جلسے ہوئے ہیں، اس میں اس نے یہ کیا کہا؟ اس میں جناب اس نے سلمان تاثیر کے بیانات چلائے. ہمارا سلمان تاثیر سے کوئی رشتہ نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. مسئلہ ہے دفاع موقف شیخ الاسلام کا بس. دوسری جو اس نے بددیانتی کی میں بتا رہا تھا کہ جلسے جہاں پہ کر رہا ہے، یہ وہاں پہ سلمان تاثیر کے بیان چلاتا ہے. اس نے وہ جو کالا قانون کہا اور وہ بیان چلاتا ہے. اب بددیانتی کی حد دیکھے، منہ پر داڑیاں اور جھوٹ اور بددیانتی کی انتہا. یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کا داڑھی پر سے اعتقاد اٹھ گیا ہے، اور بے ایمان ہونے کے لیے فقط داڑھی رکھی ہوئی ہونے کو کافی سمجھتے ہیں لوگ. یار اس سے جھوٹ بولنا، داڑھی رکھی ہوئی ہے اس نے. اس جیسے لوگوں نے داڑھی کے
तकद्दुस को पामाल करवा दिया है, ढके हुए सारे उलमा के तकद्दुस को पामाल करवा दिया, अहले इल्म तबके के तकद्दुस को पामाल करवा दिया है। जलाली जैसे फितना परवर लोगों ने, इरफान शाह मश्ती जैसे दीन फरोशों ने, हनीफ कुरैशी कल तक मदरसे में दाराबा पढ़ता था और आज आके ये बात करता है। हम सबको जानते हैं, आ गई ना समझ, हम सबको जानते हैं कौन कितना पानी में है, किसकी इल्मी सतह क्या है। शेखुल इस्लाम को छोड़ो, तुम शेखुल इस्लाम के एक शागिर्द पे पूरे नहीं उतर सकते, अंदाजा हो गया होगा। तो क्या करते हैं कि सलमान तासीर के बयान चलाते हैं जो उसने कहे, और फिर जो उसके 3 बयान ऐसे यूट्यूब पे पड़े जिसमें उससे पूछा गया कि इससे तो गुस्ताखी रिसालत हो रही है जो आप कहते हैं, तो उसने कहा माज़अल्लाह, ये उसके लफ्ज हैं, माज़अल्लाह, कौन ऐसा सोच सकता है गुस्ताखी रिसालत का। दूसरी दफा उससे पूछा गया गुस्ताखी रिसालत से मुतल्लिक, उसने कहा जो गुस्ताखी रिसालत से मुतल्लिक बात करेगा उसका तो दिमाग खराब है, कौन है जो रसूल पाक की गुस्ताखी करे, वो तो पागल होगा जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करेगा। 30 दफा उसने कहा मेरी नीयत ही नहीं है गुस्ताखी की। जब एक बंदा खुद से अपनी बरात कर रहा है उस गुस्ताखी की, भाई उसका मौकिफ तो समझो, वो क्या क्या रहा है। अजीब और गरीब बात है। मुजफ्फर शाह साहब को देखें, क्यों टीवी पर उसको बिठाने वाले शेखुल इस्लाम, और आज वो बात करता है कि ये उछल उछल के तकरीरें करते हैं और उतर के बोल जाते हैं। ये हमारी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा था जो मैंने आपके सामने रखा, जिसमें मैंने ये बता दिया कि अशरफ जलाली और इसकी जितनी कंपनी है, ये जो बात करते हैं ये महज बरबुनियाद हसद होती है इसके अंदर, और बरबुनियाद हसद और नफ्स मसला को ना समझने की बुनियाद पे होती है। चूंकि इनमें इतनी एबिलिटी नहीं है, इनमें इतनी क्वालिटी नहीं है कि इन मसले को समझ जाएं, मसले को नहीं समझते, लिहाजा इस तरह के इफ्तराक फैलाते हैं।